علی بن سفیان کا جاسوس رات کو سیاریش بزرگ کے بتائے ہوئے وقت پر گاؤں کے باہر جا کھڑا ہوا۔ گزشتہ رات والا سپاہی اسے لینے آ گیا۔ سپاہی نے اسے کوئی نئی ہدایات دیں اور ساتھ لے گیا۔ وہ پچھلے دروازے سے اندر داخل ہوئے، مگر جاسوس کو گزشتہ رات والے کمرے کے بجائے ایک اور کمرے میں لے گئے۔ اسے کمرے میں سیاریش بزرگ نظر نہ آیا۔ دروازہ بند ہوا تو اس نے دروازے کی طرف دیکھا۔ سپاہی بھی باہر نکل گیا تھا۔ اس نے دروازے کو ہاتھ لگایا تو اسے پتا چلا کہ دروازہ تو باہر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کمرے کی نہ تو کوئی کھڑکی تھی اور نہ ہی روشن دان۔ وہ سمجھ گیا کہ اسے پہچان لیا گیا ہے۔ فرار ہونا اس کے لیے ناممکن تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ کیا کرے۔ کافی دیر بعد دروازہ کھلا اور ان لڑکیوں میں سے ایک اندر آئی جنہیں سیاریش اپنی بیٹیاں بتاتا تھا۔ اس لڑکی کا لباس عرب کے مسلمان لڑکیوں جیسا تھا۔ اس کے نقش و نگار عرب اور یورپ کی طرح ملتے جلتے تھے۔ وہ اندر آئی تو باہر سے کسی نے دروازہ بند کر کے زنجیر چڑھا دی۔ کمرے میں قندیل جل رہی تھی۔ جاسوس نے لڑکی کو دیکھا تو اس کی آنکھیں جیسے حیرت سے ساکن ہو گئی ہوں۔ لڑکی مسکرا رہی تھی۔ پہچاننے کی کوشش کر رہے ہو؟ لڑکی نے کہا۔ اتنی جلدی بھول گئے؟ تم میرے شہر سے بچ کر نکل آئے تھے، مگر اپنے شہر میں آ کر میرے قیدی بن گئے۔ اب تم یہاں سے نکل نہیں سکو گے۔ جاسوس نے ایک لمبی سانس لی جس میں سکون بھی تھا اور اضطراب بھی۔ اسے 3 سال پہلے کے وہ دن یاد آ گئے جب اسے جاسوسی کے لیے عکا بھیجا گیا تھا۔ ناظرین محترم، عکا دراصل صلیبیوں کے قبضے میں مسلمانوں کا ایک شہر تھا۔ وہاں عیسائیوں کا بڑا پادری رہتا تھا جسے صلیبی اعظم کا محافظ کہتے تھے۔ صلیبی بادشاہ جو اپنی فوجیں عرب علاقوں پر قبضہ کرنے کی غرض سے لے کر جاتے تھے، عکا ضرور جاتے اور صلیبی اعظم کے محافظ کو سلام کرتے تھے۔ اس لیے جنگی لحاظ سے یہ جگہ بڑی اہم تھی۔ علی بن سفیان نے وہاں اپنے جاسوس بھیج رکھے تھے۔ انہوں نے عیسائیوں کے بحروب میں وہاں ایک خفیہ اڈا بھی قائم کر رکھا تھا۔ ان میں سے 3-4 پکڑے گئے اور 2 شہید بھی ہو گئے۔ وہاں کے زمین دوز کمانڈر نے مزید جاسوس مانگے۔ ان میں سے اسے بھی بھیجا گیا تھا جو کہ اب مصر میں ایک کمرے میں بند تھا۔ یہ جاسوس دماغی لحاظ سے تیز اور ہوشیار تھا۔ وہ گھوڑے کی سواری کا اتنا ماہر تھا کہ فوجی نمائشوں اور میلوں میں حیران کر دینے والے کرتب دکھایا کرتا تھا۔ اداکاری میں بھی مہارت رکھتا تھا۔ وہ عیسائی نام سے عکا میں داخل ہوا تھا۔ اس نے وہاں کوئی اپنی دردناک کہانی سنائی اور بتایا کہ وہ حلب کی مسلمان فوج میں نئے سپاہیوں کو گھڑ سواری اور رسالے کی لڑائی کی ٹریننگ دیا کرتا تھا، لیکن مسلمانوں نے اس کی نوجوان بہن کو اغوا کر کے اسے فوج سے نکال دیا۔ اس کی اداکاری سے متاثر ہو کر اسے سواری کی ٹریننگ دینے کے لیے رکھ لیا گیا، لیکن اس کے شاگرد فوجی نہیں تھے بلکہ نوجوان لڑکیاں تھیں۔ اسے پتا چلا کہ ان لڑکیوں کو مسلمان علاقوں میں جاسوسی کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ یہ سب صلیبی جاسوس تھے۔ وہ ان میں گھل مل گیا اور ان سے بڑی قیمتی معلومات حاصل کرنے لگا۔ یہ لڑکی جو اب قاہرہ کے مضافات کے گاؤں میں سے کہہ رہی تھی کہ اب نہیں نکل سکو گے، دراصل عکا میں اس کی شاگرد تھی۔ وہ جاسوسی کا تجربہ رکھتی تھی اور گھڑ سواری نہیں جانتی تھی۔ علی بن سفیان کا یہ جاسوس اسے اچھا لگنے لگا تھا۔ لڑکی نے یہاں تک ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس آدمی کی خاطر جاسوسی جیسا ذلیل پیشہ ترک کر دے گی اور اس کی بیوی بن کر باعزت طریقے سے زندگی گزارے گی۔ اس مسلمان جاسوس نے محبت کا جواب محبت سے دیا تھا، لیکن وہ اپنے فرض کو نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ اس صلیبی لڑکی نے اپنے کام میں دلچسپی لینا چھوڑ دی اور وہ اس جاسوس کی ہو کر رہ گئی۔ ایک روز عکا میں 2 مسلمان جاسوس پکڑے گئے۔ ان میں سے ایک نے اپنے گروہ کے تمام آدمیوں کی نشاندہی کر دی جنہیں وہ جانتا تھا۔ ان میں یہ جاسوس بھی تھا۔ عجیب بات یہ ہوئی کہ اس لڑکی نے اس سے پوچھا، تم جاسوس تو نہیں ہو سکتے اور تم مسلمان بھی نہیں ہو۔ مجھے پتا چلا ہے کہ یہاں کا جاسوسی کا محکمہ تمہارے متعلق تفتیش کر رہا ہے اور تم پر نظر رکھی جا رہی ہے۔ علی بن سفیان کا یہ جاسوس ہنس پڑا اور اس نے ان تمام الزامات کی تردید کر دی، مگر وہ بے چین ہو گیا۔ رات کو اپنے زمین دوست کمانڈر سے ملا۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ گروہ کے بہت سے آدمیوں کی نشاندہی ہو چکی ہے اور بہتر ہے کہ وہ یہاں سے نکل جائے۔ وہ کمانڈر کے گھر سے نکلا تو اسے پتا چل گیا تھا کہ 2 آدمی اس کے پیچھے پیچھے آ رہے ہیں۔ یہ دراصل عیسائیوں کی طرف سے اس کا تعاقب تھا۔ وہ چلتا گیا اور استبل میں داخل ہوا۔ انہوں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ وہ پھرتیلا اور ہوشیار تھا۔ وہ کود کر گھوڑے پر سوار ہوا اور ایک آدمی اس کے گھوڑے تلے کچلا گیا اور یوں وہ عکا سے بھاگ نکلا۔ میں نے تمہیں پہچان لیا ہے، اس لڑکی نے کہا، اور وہ ایک دوسرے کو 3 سال بعد دیکھ رہے تھے۔
اس نے کہا کہ مجھے حیران نہیں ہونا چاہیے کہ تم ماخر جاسوس ہو۔ 3 سال پہلے میں نے تمہاری محبت کے دھوکے میں آ کر جاسوسی چھوڑ دینے کا عہد کیا تھا۔ تم اگر مجھے بتا دیتے کہ تم مسلمان ہو اور جاسوس بھی ہو، شاید تمہارے ساتھ آ جاتی۔ تمہارے بھاگ جانے کے بعد مجھے پتا چلا تھا کہ تم مسلمان جاسوس تھے۔ کیا اب تمہارے دل میں میرے لیے محبت نہیں رہی؟ جاسوس نے پوچھا۔ میں نے تمہاری محبت کی خاطر جاسوسی چھوڑ دینے کا ارادہ کر لیا تھا، مگر تم نے میرے ارادوں کو کچل ڈالا اور جاسوسی کی غلاظت میں مجھے چھوڑ آئے، اور یوں مجھے 3 سال گزر چکے ہیں۔ اتنی لمبی مدت میں نے اپنے آپ کو بری طرح ناپاک کر لیا ہے، اور اسلام کے خلاف نفرت میری روح میں اتر چکی ہے۔ جس آدمی کے ساتھ آئی ہوں اسے میں نے ہی بتایا تھا کہ تم جاسوس ہو۔ اگر میں تمہیں صحن میں سے گزرتے اتفاق سے نہ دیکھ لیتی تو ہم سب گرفتار ہو چکے ہوتے۔ تمہیں میں نے پکڑوایا ہے۔ یہ آدمی جو غیب دان اور مرشد بنا ہوا ہے، یہ مسلمان ہے یا صلیبی؟ مسلمان جاسوس نے پوچھا۔ اب پوچھ کر کیا کرو گے؟ لڑکی نے پوچھا۔ جاسوسی کی ایک عادت بن چکی ہے، جاسوس نے کہا۔ میں مرنے سے پہلے جاننا چاہتا ہوں، اور اب تو تمہارا کوئی راز فاش بھی نہیں ہو سکے گا۔ یہ مسلمان ہے، لڑکی نے کہا۔ مسلمانوں کی کمزوریوں سے واقف ہے، استادوں کا استاد ہے۔ کمرے کا دروازہ کھلا اور سیاریش ایک آدمی کے ساتھ اندر آیا۔ لڑکی سے بولا کہ اگر تمہاری بات پوری ہو چکی ہو تو باہر نکل جاؤ۔ لڑکی جاسوس کو گہری نظروں سے دیکھتی ہوئی باہر نکل گئی۔ سیاریش نے جاسوس سے پوچھا کہ مجھے صرف یہ بتا دو کہ میرا راز کس کس کو معلوم ہے۔ کیا تم نے علی بن سفیان کو بتا دیا ہے کہ میں مشکوک آدمی ہوں؟ نہیں، جاسوس نے جواب دیا۔ میں جاسوس ضرور ہوں، جاسوسی کے خیال سے یہاں نہیں آیا تھا۔ سیاریش کے ہاتھ میں چمڑے کا چابک یعنی ہنٹر تھا۔ اس نے پوری طاقت سے جاسوس کو مارا اور کہا کہ میں سچ جاننا چاہتا ہوں۔ اتنی دیر میں دروازہ زور سے کھلا اور وہی لڑکی اندر آئی۔ اس نے سیاریش کے دونوں بازو پکڑ کر التجا کی، اسے مت مارو، یہ سب بتا دے گا۔ میں کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، جاسوس نے کہا۔ سیاریش نے چابک گھمایا تو لڑکی دوڑ کر جاسوس کے آگے ہو گئی اور چلا کر بولی، اس کے جسم کی چوٹ میرے دل کا زخم بن چکی ہے، تم اسے بچانا چاہتی ہو؟ دوسرے آدمی نے گرج کر پوچھا۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، یہ کچھ نہ بتائے تو تلوار کے ایک ہی وار سے اس کا سر تن سے جدا کر دو، اسے اذیت دے کر نہ مارو۔ لڑکی کو کھینچ کر باہر لے گئے۔ پھر جاسوس پر تشدد شروع ہوا۔ اسے رات بھر سونے نہ دیا گیا۔ اس سے بہت سے سوالات پوچھے جا رہے تھے، مگر سلطان صلاح الدین ایوبی کا یہ جانباز بت بنا چوٹ پر چوٹ کھائے جا رہا تھا۔ سحر کا وقت تھا۔ لڑکی پھر اس کمرے میں آئی۔ اس وقت جاسوس نیم غشی کی حالت میں تھا۔ وہ فرش پر پڑا تھا، اسے تلوار کی نوک ہر جگہ چبھوئی جا رہی تھی۔ لڑکی اس کے اوپر لیٹ گئی اور چیخنے لگی، یہ میں برداشت نہیں کروں گی، میں تمہیں بتا چکی ہوں کہ یہ میری پہلی اور آخری محبت ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس نے نیم بے ہوشی کی حالت میں اپنی مری ہوئی آواز میں بولا، تم چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنے فرض سے بھٹک جاؤں۔ یہ اذیتیں میرے فرض کا حصہ ہیں۔ تم اپنے مذہب پر قربان ہو جاؤ اور مجھے اپنے مذہب دین اسلام پر قربان ہونے دو۔ لڑکی پاگل ہوئی جا رہی تھی۔ اسے ایک بار پھر گھسیٹ کر باہر لے گئے۔ سیاریش نے حکم دیا کہ اس بدبخت لڑکی کو کسی کمرے میں بند کر دو۔ دوسری جانب شہر میں آدھا دن گزر چکا تھا۔ علی بن سفیان اس جاسوس کے انتظار میں بیزار ہوا جا رہا تھا۔ ایک روز پہلے اس نے جس آدمی کو سفید داڑھی کے بہروپ میں پکڑا تھا، اسے بھی گزشتہ رات قید خانے میں ایسی ہی اذیتیں دی گئی تھیں، اور اس نے بتا دیا تھا کہ یہ سیاریش کون ہے اور اس کی اصلیت اور اس کا مشن کیا ہے۔ دن کے پچھلے پہر علی بن سفیان نے اس شک کی بنا پر کہ اس کا جاسوس پکڑا نہ گیا ہو، اس نے فوج کا ایک چھاپا مار جیش تیار کیا۔ اس مکان کے متعلق پتہ چل چکا تھا کہ یہ جاسوسوں کا اڈا بن چکا ہے۔ چھاپا مار اس قدر تیزی سے آئے کہ گاؤں میں کسی کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ وہ گھوڑوں سے اتر کر بندروں کی طرح مکان کی دیواریں پھلانگ کر دروازے توڑ کر اندر داخل ہو گئے۔ اندر جتنے آدمی تھے انہیں پکڑ لیا گیا۔ علی بن سفیان کے جاسوس کی اب یہ حالت تھی کہ بے ہوش پڑا تھا اور اس پر نزع کی کیفیت طاری تھی۔ دوسرے کمرے میں اس لڑکی کی لاش پڑی تھی، ایک خنجر اس کے دل میں اترا ہوا تھا۔ سیاریش کو اس ہجوم کے سامنے کھڑا کیا گیا جو گاؤں کے اندر اور باہر جمع تھا۔ اسے کہا گیا کہ وہ لوگوں کو بتائے کہ اس کی اصلیت کیا ہے
اور کس مقصد کے تحت فوج اور سلطان کو بدنام کرنا چاہتا تھا۔ دوسری صلیبی لڑکی کو سامنے کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ لڑکی مسلمان نہیں بلکہ صلیبی ہے۔ یہ بھی سب کو بتایا گیا کہ ٹیلوں کے علاقے میں آگ کے قریب جو پانی اور کھجوریں پڑی ہوئی تھیں وہ اس کے گروہ کے آدمی نے رکھی تھیں۔ علی بن سفیان نے اپنے تہخانے میں اس آدمی اور اس کے گروہ سے جو باتیں اگلوائی تھیں ان سے پتہ چلا کہ اس نے محاذ سے بھاگے ہوئے نئے فوجیوں کو اپنے اثر میں لے رکھا تھا۔ یہ تمام لوگ مسجدوں اور ان جگہوں پر جہاں لوگ اکٹھے ہوتے تھے مصر کی فوج کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ قوم اور فوج کے درمیان شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ اس مہم میں مصر کی انتظامیہ کے چند ایک حاکم بھی شامل تھے اور معزول شدہ فاطمی خلافت کے خفیہ پیروکار بھی۔ مختصر یہ کہ دشمن تو اس مہم میں شریک تھا ہی، خود وہ مسلمان بھی اس میں شامل ہو گئے تھے جن کا کوئی نہ کوئی مفاد وابستہ تھا۔ جب کبھی فوج اور قوم میں نفرت پیدا ہو گئی سمجھ لو کہ سلطنت اسلامیہ کا زوال شروع ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ تمام مساجد کے اماموں کو رملہ کی شکست کے اصل اسباب بتانے کا حکم دیا جائے۔